میری نگاہ میں ایسا مقام اس کا ہے، میری نگاہ میں ایسا مقام اس کا ہے، یہ میرے دل کا علاقہ تمام اس کا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میری نگاہ میں ایسا مقام اس کا ہے، یہ میرے دل کا علاقہ تمام اس کا ہے۔ بتاؤ کیسے کرے گا وہ دیکھ بھال میری، بتاؤ کیسے کرے گا وہ دیکھ بھال میری، کہ پھول توڑنے والوں میں نام اس کا کیا ہے۔ بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ دیکھیے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں ایک مشاعرے کے اختتام پہ، یہ مشاعرہ دراصل ایک تاریخ ہے پاکستان میں مشاعروں کی، اور یہاں کراچی، یہاں ایک تنظیم بڑی ساکنان شہر قائد، تو اب ساکنان شہر قائد کے لیے یہ تھا کہ علم و ادب، زبان اور اس کی تہذیب کے لیے کیا بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے پورے، اب یہ تو بڑا شہر ہے نا، تو پھر یہ طے پایا کہ اس میں مشاعروں کا انعقاد کیا جائے۔ تو ہمارا جو عالمی مشاعرہ ہوتا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے اور عالمگیر سطح پہ بھی مانا جانا جاتا ہے، تو وہ مشاعرہ اس کی انعقاد ہوا، اور اب ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر جگہ سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، ایک بڑا حوالہ بن گیا۔ تو یہ مشاعرے چل رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ساکنان شہر قائد کو یہ خیال بھی آیا کہ تو اس کی ترویج ہونی چاہیے نا، تو ایک مشاعرہ ایکسکلوسیولی ایسا کریں کہ جس میں سینئر لوگ، بڑے لوگ، جیسے آج کا مشاعرہ ہوا تو اس میں مثلا انور شعور صاحب موجود تھے، محمود شام صاحب موجود تھے، میں بھی حاضر تھا، مگر ہم نے تو کوئی کلام پڑھنا نہیں تھا، اس کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نوجوانوں کے لیے آئے تھے کہ وہ جو نوجوان کہہ رہے ہیں ان کو ہم سنیں اور ان کی تحسین کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اور تو یہ اس قسم کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 31واں سالانہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور اس کا یہ چھوٹا نوجوانوں کا مشاعرہ ہو گیا ہے، سو یہ شہر قائد، ساکنان شہر قائد کا بہت اہم پروگرام ہے۔ اور پھر اس میں تحسین کرنی پڑتی ہے کہ جو آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیے مثبت کو مثبت جانتے ہیں، کس چیز کو پہنچانا ہے لوگوں تک، وہ سب، تو وہ بھی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس کی زبان، ادب، ثقافت، اس کی ترویج کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ دونوں کا دل ہی راہ محبت پہ چور ہے، کیا کہنے، دونوں کا دل ہی راہ محبت میں چور ہے، اب ہے جدا جدا تو یہ کس کا قصور؟ واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ راہ محبت میں چور ہے، اب ہے جدا جدا تو یہ کس کا قصور ہاں ہے؟ ہاں دو مخلصوں کو کرتا نہیں ہے خدا جدا، ہاں ہاں، دو مخلصوں کو کرتا نہیں ہے خدا جدا، ہم میں سے کوئی ایک منافق ضرور ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک مدت کے بعد میں کسی ایسے مشاعرے میں شریک ہوا ہوں جس میں پہلے شاعر سے لے کر آخری تبصرہ نگاروں کی گفتگو میں نے سماعت کی ہے، اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ ہم جو سینئر کہلاتے ہیں انہیں ایسا لگتا تھا کہ اب شاید شعر و ادب کی طرف نوجوان طلباء و طالبات یا ذرا عمر کے لوگ یہ اس طرف نہیں آئیں گے، مگر آج بڑی تعداد میں نوجوان شعراء کرام کو سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس لیے خوشی ہوئی کہ وہ لوگ شعر کہہ رہے ہیں اور اپنے شعر کہہ رہے ہیں۔ یہ رجحان اگر آگے بڑھا تو یہ جو مایوسی ہے کہ اردو شاعری شاید آگے چل کے ختم ہو جائے، اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ یہ بہت ہی اچھا مشاعرہ تھا اس اعتبار سے کہ ایسے لوگ، ہماری عمر کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید مستقبل میں شعر و شاعری کا یہ شعور باقی نہیں رہے گا، وہ ذوق و شوق جو ان میں دیکھا اور جس طرح سے ان کا کلام سنا، بعض اشعار بہت ہی چونکا دینے والے اور بہت اچھے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان سب میں شعر پڑھنے کا سلیقہ اور حسن ہے۔ میرے نزدیک مشاعرے میں پڑھنت کا فن جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت کمزور شعر صرف پڑھنت کی وجہ سے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور مقبول ہو جاتے ہیں، اور بہت اچھے شاعر جو ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، سمجھے نا، ان کے اشعار کمزور رہ جاتے ہیں۔
تو مجھے خوشی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں محمود خان اور ساکنان شہر قائد کے دیگر اراکین جنہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے، ان میں ہمت دے کہ یہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس طرح نئے نوجوانوں میں ذوق پیدا ہو کہ کہیں ہمارے لیے جگہ ہے، اگر ہم شعر کہتے ہیں تو کہیں ہمیں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بہت خوشائن بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایسا نہیں بالکل بھی بہم دونوں نہیں تھے، ایسا نہیں بالکل بھی بہم دونوں نہیں تھے، بس دنیا بہت تیز تھی ہم دونوں نہیں تھے۔ واہ کیا کہنے حذیفہ، واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایسا نہیں بالکل بھی بہم دونوں نہیں تھے، بس دنیا بہت تیز تھی ہم دونوں نہیں تھے، ایک دوسرے کو اب برا کہتے ہیں بچھڑ کر، ایک دوسرے کو اب برا کہتے ہیں بچھڑ کر، جب پیار میں پاگل تھے تو کم دونوں نہیں تھے۔ واہ 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 واہ۔ ایک دوسرے کو اب برا کہتے ہیں بچھڑ کر، جب پیار میں پاگل تھے تو کم دونوں نہیں تھے۔ واہ کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ اس وقت بھی میں تھا، کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ اس وقت بھی میں تھا، جس وقت وجود اور عدم دونوں نہیں تھے۔ آج ساکنان شہر قائد کا نوجوانوں کا مشاعرہ تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نوجوان شعراء کرام کو سنتے ہیں اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اہم، وہ ہوتے ہیں ہمارے سامع۔ سامع میں کون ہوتا ہے؟ پیرزادہ صاحب ہوتے ہیں، اور خالد عرفان صاحب تھے، انور شعور صاحب تھے، اور جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ 8 لوگ، ان کو اختر سعیدی صاحب تھے، خود محمود شام صاحب تھے۔ ان لوگوں نے نوجوان شعراء کو سنا اور انشاءاللہ اسی میں سے 1-2 لوگ ہم ان کو لے لیں گے۔ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، واہ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے۔ اور یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پر خون وارا کیسے جاتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پر خون وارا کیسے جاتا ہے۔ اور ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا پکارا کیسے جاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ساکنان شہر قائد 28 مارچ کو اپنا مشاعرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا بلکہ اردو دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے، اور آج کی جو تقریب آپ نے دیکھی، ملاحظہ کی، یہ نوجوانوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے جس میں سینئر اساتذہ شعر سنتے ہیں اور نوجوان شعر سناتے ہیں۔ ایک ایسی درسگاہ ہے جس کا انعقاد ساکنان شہر قائد کی جانب سے کیا جاتا ہے، جو اب ایک روایت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہر سال بڑے مشاعرے سے پہلے ایک نوجوانوں کا مشاعرہ، اور اس میں سے انتخاب کیا جاتا ہے کہ کون سا نوجوان شاعر یا شاعرہ ہے جو اس سال ساکنان کا مشاعرہ پڑھے گا۔ تو ایک بہت اچھی روایت ہے، میں اس کو سراہنا چاہتا ہوں۔ تمام نوجوانوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا، انہیں مبارکباد، ساکنان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ اور آج کے جو ہمارے روح رواں ہیں محمود احمد خان اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس محفل کو شرف بخشا۔ ان آنسوؤں کی کیا بات ہے، فراوانیوں میں رہتا ہوں، ان آنسوؤں کی فراوانیوں میں رہتا ہوں، میں آگ ہوتے ہوئے پانیوں میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حیدر، واہ واہ واہ۔ ان آنسوؤں کی فراوانیوں میں رہتا ہوں، میں آگ ہوتے ہوئے پانیوں میں رہتا ہوں، تم اس مکان کو کیا میرا گھر سمجھ کیا بیٹھے، مصرع ہے، واہ واہ۔ تم اس مکان کو کیا میرا گھر سمجھ بیٹھے، نہیں نہیں میں پریشانیوں میں رہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ ساکنان شہر قائد ایک ایسا ادارہ ہے کہ ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ جب عمران عامی نے پڑھا، میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن انہوں نے کہا تو پہلے ہوگا، لیکن میں ان کے شعر جو ہے وہ ساکنان شہر قائد کے ادارے کی نظر کرتا ہوں کہ میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں۔ تو میں ساکنان شہر قائد جو ہے وہ اس شہر کراچی میں
ایک ادبی فضا کو قائم کیا ہوا ہے پچھلے 31 سالوں سے. 31واں سال ہے. انشاءاللہ اس بار بھی 28 مارچ کو ایکسپو سینٹر میں آپ کی آمد کے منتظر رہے گا ساکنان شہر قائد. اور شاید اسی لیے میرے لب پر ہنسی بھی ہے. کیا کہنے دانیل، واہ واہ واہ. شاید اسی لیے میرے لب پر ہنسی بھی ہے، دنیا میں صرف غم ہی نہیں ہے، خوشی بھی ہے. واہ 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 واہ. شاید اسی لیے میرے لب پر ہنسی بھی ہے، دنیا میں صرف غم ہی نہیں ہے، خوشی بھی ہے. چاہوں تو روک لوں اسے، چاہوں تو جانے دوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چاہوں تو روک لوں اسے، چاہے تو جانے. اب میرے پاس وقت بھی ہے اور گھڑی بھی ہے. کیا بات ہے. چاہوں تو روک لوں اسے، چاہوں تو جانے دوں. اب میرے پاس وقت بھی ہے اور گھڑی بھی ہے. میں ورنہ کائنات سے کیا کیا چرا نہ لوں. میں ورنہ کائنات سے کیا کیا چرا نہ لوں، لیکن کسی کی آنکھ مجھے دیکھتی بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ارے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں ورنہ کائنات سے کیا کیا چرا نہ لوں، واہ واہ واہ. لیکن کسی کی آنکھ مجھے دیکھتی بھی ہے. منزل تلک پہنچنا تو مشکل نہیں ہے دوست، کیا بات. لیکن ہماری راہ میں اس کی گلی بھی ہے. منزل تلک بہت شکریہ. منزل تلک پہنچنا تو مشکل نہیں ہے دوست، لیکن ہماری راہ میں اس کی گلی بھی ہے. اب دیکھنا ہے تم سے ملاقات کس کی ہو. کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ اب واہ. دیکھنا ہے تم سے ملاقات کس کی ہو. مجھ میں تو ایک فرشتہ بھی ہے، آدمی بھی ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا ایونٹ رہا، اور یہ کہ نوجوانوں کے لیے ایک انتہائی بہتر اور اچھی اپرچونیٹی ہے سینئرز کے ساتھ، خصوصاً اتنے قابل احترام سینئرز کے ساتھ پڑھنا، ان کو کلام اپنا یہاں ہمارے لیے ایک باقاعدہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور نوجوانوں کے لیے ایک نہایت صحت مند سرگرمی ہے، مثبت سرگرمی ہے، اور اس کا محمود صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم دلی شکریہ ادا کرتے ہیں اس حوالے سے. ممنون ہیں، مشکور ہیں ان کے. اور اس کے علاوہ یہ کہ شاعرات کے لیے، چونکہ میں شاعرہ ہوں تو شاعرات کے حوالے سے ہی خصوصاً بات کروں گی کہ شاعرات کے لیے خصوصاً اس طرح کے سیف اور اچھے پلیٹ فارمز ملنا بہت ہمارے لیے مثبت و خوش آئند بات ہے.